اس ویڈیو میں نے اس کائنات کی تاریخ کے اہم واقعات کی نشاندہی کرنے والی تصاویر کا ایک گروپ کاپی کیا ہے اور یہاں پیسٹ کر دیا ہے۔ جب آپ تاریخ کے بارے میں بڑے پیمانے پر سوچتے ہیں تو ہم میں سے بیشتر ان ساری چیزوں سے واقف تو ہیں۔ ان ساری تصاویر کو یہاں لگانے کا اور یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہے کہ ہم اپنی اس کائنات کی 13.7 ارب سال پرانی تاریخ کو سمجھ سکیں، ایک بڑے پیمانے پر، یا ایٹ لیسٹ سمجھنا شروع کر سکیں۔ لہٰذا آغاز کرنے کے لیے میرے پاس یہ ایک عدد بگ بینگ کی تصویر ہے۔ اس کے بارے میں متعدد بار ہم نے بات کی ہے پچھلی ویڈیوز میں۔ بگ بینگ دراصل 13.7 ارب سال پہلے 13.7 بلین ایئرز اگو اگر انگریزی میں ہم کہیں تو یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ ایک ایسا عظیم الشان دھماکہ جس کے نتیجے میں ان گنت مادہ اور توانائی وجود میں آئے، اور اس وقت سے اب تک یہ مادہ اور توانائی زمان و مکان کے کینوس پہ پھیلاؤ میں مصروف ہے، اور ہم جو کچھ اپنے آس پاس دیکھتے ہیں اس سب کا منبع دراصل یہی قدیم و عظیم بڑا دھماکہ یا بگ بینگ ہے۔ تھوڑا سا آگے بڑھیں تو ہم اپنے اس نظام شمسی سولر سسٹم اور زمین کی تشکیل پر پہنچ جاتے ہیں۔ اس تصویر میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں ایک قسم کی پروٹو پلانیٹری ڈسک کی عکاسی ہے ہمارے سورج کے گرد، جو 4.5 ارب سال پہلے تشکیل ہوئی، 4.5 بلین ایئرز اگو۔ اور اب ہم یہاں دوسری تصویر پہ آتے ہیں جو کہ عکاسی ہے اس ایسٹرائیڈ کی جس نے ہمارے خیال میں ڈائناسور کی نسل کو ختم کر دیا تھا زمین سے، اور یہ واقعہ 65 ملین سال پہلے رونما ہوا تھا۔ اب تھوڑا سا ہم مزید آگے بڑھتے ہیں، تقریباً 30 لاکھ سال پہلے تو ہمارے آباء و اجداد اس طرح نظر آتے تھے۔ یہ آسٹریلوپیتھیکس ایفرینسس جسے ہم کہتے ہیں، اس کی تصویر ہے، لوسی کی عکاسی ہے جو 30 لاکھ سال پہلے زمین پہ شاید اس شکل میں چلتی پھرتی تھی۔ اور ایک مقبول نظریے یا تھیوری کے مطابق ہم سب کسی نہ کسی طرح اسی کے ڈی این اے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے ڈی این اے میں بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حد تک لوسی کا ڈی این اے یا آسٹریلوپیتھیکس ایفرینسس کا ڈی این اے شامل ہے۔ لیکن خیر، یہ 30 لاکھ سال پہلے کی بات ہے۔ اب ہم کچھ اور تیزی سے آگے بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے جدید انسانوں پر ہم آتے ہیں، جو لوگ آپ کے اور میرے جیسے نظر آتے تھے، اور یہ تقریباً 2 لاکھ سال پہلے کی بات ہے۔ ظاہر ہے یہ خاکہ بہت بعد میں بنایا تھا لیونارڈو ڈا ونچی نے ماڈرن مین کے نام سے، لیکن یہ ایک جدید انسان کی عکاسی ہے 2 لاکھ سال پہلے جو نمودار ہوا۔ یہاں سے ہم ذرا اور تیزی سے آگے بڑھتے ہیں اور حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے دور میں پہنچتے ہیں۔ یہ تصویر یہاں ظاہر ہے کہ ان کی پیدائش کی ایک پینٹنگ ہے، اور یہ واقعہ 2000 سال پہلے کا ہے۔ اور اب اس تصویر پر آتے ہیں جس میں ہندوستان میں انگریزوں کی آمد اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے دور حکومت کے آغاز کو ظاہر کیا گیا ہے، اور یہ تقریباً 250 سال پہلے کی بات ہے۔ یہ وہ تمام واقعات یا ادوار ہیں جن کے بارے میں ہم نے سنا ہے اور ہم نے بات کی ہے، لیکن میں اس ویڈیو میں ان سب ادوار کے درمیان وقت کا تعلق، ٹائم کا جو ریلیشن ہے، وہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بڑے کاسمولوجیکل سکیل پر ایک ٹائم کا کیا تعلق ہے، اور اس پیمانے پہ ہم وقت کو کیسے سمجھ سکتے ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں اس کو مزید بہتر ایک مثال سے سمجھنے کی، تاکہ کچھ مزید آسانی سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ سکے۔ ہم 13.7 بلین سال پہلے ہونے والے بگ بینگ کے واقعے کو فرض کر لیتے ہیں کہ جیسے یہ 10 سال پہلے واقع ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ کی عمر 10 سال سے زیادہ ہے تو ظاہر ہے آپ اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پہ سمجھ سکتے ہیں کہ 10 سال کا وقت کیسا ہوتا ہے اور کیسے گزرتا ہے۔ اگر یہ بگ بینگ کا واقعہ 10 سال پہلے پیش آیا ہو تو پھر یہ باقی واقعات کے وقت کا تعین بھی ہم اسی حساب سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر بگ بینگ 10 سال پہلے واقع ہوا ہوتا تو اس پیمانے یا اسکیل پر ہماری یہ زمین
تقریباً 3.3 سال پہلے پیدا ہوئی، اور آخری ڈائناسور جو کہ اصل میں 65 ملین سال پہلے معدوم ہوئے تھے، ہم نے دیکھا تھا، اب ہمارے اس پیمانے کے مطابق صرف 17 دن پہلے معدوم ہوئے۔ اور لوسی جس کی ہم بات کر رہے تھے، کل 19 گھنٹے پہلے زمین پر چل پھر رہی تھی اپنے دیگر ہم نسل لوگوں کے ساتھ، اور ماڈرن مین یا جدید انسان صرف 80 منٹ پہلے آئے ہوں گے زمین پر، اور حضرت عیسیٰ کی پیدائش کو محض 46 سیکنڈ گزرے ہوں گے، اور یہ ہندوستان پر ایسٹ انڈیا کمپنی کے تسلط کے آغاز کو صرف 5 سیکنڈ گزرے ہیں، اور اس کے بعد عالمی سطح پر جو کچھ بھی ہوا ہے وہ پچھلے 5 سیکنڈ پر محیط ہے ہماری اس مثال اور اس پیمانے کے مطابق۔ تو امید ہے کہ اس سے آپ کو تھوڑا سا ایک تناظر یا کانٹیکسٹ ملا ہوگا اس کائنات کی پیدائش اور اس میں انسان کی آمد اور اس کی تاریخ سے متعلق۔